سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حیرت، خوشی اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے قریباً پتھر بن جانے والی نروپا کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ اس نے نعمان کو اس حلیے میں بھی آسانی سے پہچان لیا تھا۔ ایسے شخص کو وہ کیوں کر فراموش کر سکتی تھی جو کناٹ پیلس دلی کے ایک ریسٹوران سے اس سے الگ ہونے کے بعد سے مستقل اس سے جڑ گیا تھا۔ زندگی کا وہ کون سا دن تھا جب اس نے نعمان کو کسی نہ کسی حوالے سے یاد نہ کیا ہو؟ وہ بے نام سی خلش جس نے 3 سال سے نروپا رائے کو بے حال کر رکھا تھا، اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے زندگی کے اندھیرے غار میں دھکیل دیا تھا، آج ایک زندہ انسان کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی داڑھی کے بے ترتیب بال، آنکھوں میں مسلسل بھاگ دوڑ سے ناچتے سرخ ڈورے اور بالوں کا مختلف انداز بھی اسے نروپا رائے سے نہ چھپا سکا۔ اتنی جلدی شاید آشیش کمار بھی اسے شناخت نہ کر پاتا جتنی جلدی نروپا رائے نے کیا تھا۔ تم یہاں؟ اس مرتبہ نعمان کی باری تھی۔ نروپا نے اس کی بات کا جواب منہ کے بجائے ہاتھ سے دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ بالکل غیر ارادی طور پر بلند ہوا اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس نے پہلے نعمان کو چھو کر دیکھا، بالکل ایسے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو اور وہ اسے بھی کوئی خواب ہی سمجھ رہی ہو۔ پھر اس کا ہاتھ نعمان کے بازو سے پھسل کر اس کے ہاتھوں پر آن گرا۔ نعمان نے لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں کے لیے بولنا کارےدار تھا۔ نعمان محسوس کر سکتا تھا کہ نروپا کس کرب سے گزر رہی ہے اور اپنے اندرونی جذبات سے بھی اسے بخوبی آگاہی حاصل تھی۔ اس نے براہ راست ہمت کر کے نروپا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسو منجمد تھے۔ نروپا کی آنکھیں کسی بھی لمحے چھلک جانے کو تیار تھیں۔ اس نے ناقابل بیان ہمت سے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں ہی میں تھام رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں نعمان نے چاہا کہ اس کی آنکھیں چھلک ہی جائیں۔ جس ضبط کا وہ مظاہرہ کر رہی تھی، نعمان نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ اس کا یارہ نہیں رکھتی۔ وہ چاہتا تھا کہ نروپا کی آنکھوں کے راستے دل کا سارا کرب بہہ جائے اور اس کی خواہش کا احترام کیا گیا۔ اچانک ہی نروپا کی آنکھیں چھلکیں اور وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ گزرتے ہوئے 2 4 لوگوں نے رک کر یہ منظر دیکھا اور چل دیے۔ شاید ایسے جذباتی مناظر دیکھنے کی تاب ان میں بھی نہیں تھی۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر نعمان پہلے عالم ہوش میں واپس لوٹا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی نیا تماشا کھڑا ہو۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ جس خطرناک صورتحال کا شکار تھا اور جس طرح اچانک اسے جان بچانے کے لیے پولیس کی ممکنہ گرفت سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا، وہ سب کچھ جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔ نروپا کے اچانک سامنے آنے سے اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کا مشن مکمل ہو گیا ہو اور اب بھاگ دوڑ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ گزشتہ 3 سال سے زندگی کی کھوج کے جس سفر پر نکلا ہوا تھا، آج اس کا اختتام ہو گیا۔ شاید اسے نروپا ہی کی تلاش تھی، شاید زندگی بھر کی تلاش کا حاصل یہی تھا۔ نروپا اس کے سینے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی، بالکل یوں جیسے میلے میں گم ہو جانے والے بچے اچانک والدین سے لپٹ کر رو دیا کرتے ہیں، اور وہ خود پتھر کا مجسمہ بنا زمین میں گڑا تھا۔ اس نے تو یہ بات بھی بھلا دی تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے جس بلڈنگ سے فرار ہوا وہاں بڑا خطرناک پولیس مقابلہ ہوا ہے اور بامشکل وہ پولیس سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے شاید یہ بات بھی بھلا دی تھی کہ بھارت کی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی را کے ایک ڈائریکٹر نے اس کی جان لینے کے لیے گھنونا کھیل کھیلا ہے اور اسے جلد از جلد اس ملک کی سرحدوں سے نکل کر اپنے لوگوں میں واپس پہنچنا ہے، جہاں بےتابی سے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وارانسی اس کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں۔ ہائے رام، کیا کل جگ آ گیا! ایسے پوتر استھان پر بے شرموں کی طرح چمٹی کھڑی ہے اس سے۔ ایک بزرگ عورت کی آواز نعمان کے حساس کانوں سے ٹکرائی اور وہ عالم ہوش میں واپس لوٹ آیا۔ نروپا! اس نے نروپا کو آہستگی سے الگ کرتے ہوئے کہا، آؤ کہیں بیٹھ جائیں۔ نروپا کو بھی شاید ہوش آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بڑے سے چولے کی آستین سے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور دونوں وہاں سے چل دیے۔ دونوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، لیکن دونوں یہ ضرور چاہتے تھے کہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ نروپا نے ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا،
شاید وہ خوفزدہ تھی کہ پھر نعمان کہیں بھاگ نہ جائے، اور نعمان کو یہ دھڑکا لگا تھا کہ اگر اس نے نروپا کا ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر وہ زندگی کی بھیڑ میں کھو جائے گی۔ ان کے نزدیک سے جوگی، سادھو، سنت، رشیمن، تپ دھاری، پنڈت، پروہت اور کبھی کبھی ننگ دھڑنگ جسم والے سادھو گزرتے جا رہے تھے، لیکن دونوں انسانی ہجوم سے لا تعلق چلتے چلے گئے۔ نروپا چاہتی تھی کہ وہ اسے رکنے کے لیے کہے، اور نعمان کی خواہش تھی کہ نروپا کچھ بولے۔ شاید دونوں اسی طرح چلتے چلے جاتے جب ایک ڈھابے کے نزدیک وہ رک گیا۔ یہاں خاصی رونق دکھائی دی۔ وارانسی رات کا شہر نہیں، لیکن سوریہ گرہن کے نزدیک یہاں دن رات کا فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ مندروں اور شوالوں کے اس شہر میں دن رات بھجن کتھا ہوتی ہے۔ ساری رات مندروں میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ جگہ جگہ مجمع لگائے سادھو سنت اپنی راس لیلا جماتے ہیں۔ مختلف مقامات پر ہندو دھرم کی اساطیری داستانوں کے کرداروں کا سوانگ بھرے عوامی اجتماع میں گھرے مختلف کردار مختلف داستانیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ارد گرد یہی اسرار کا جنگل پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ چرس، گانجے اور بھنگ کے نشے میں مدہوش غیر ملکی مرد اور عورتیں سادھو سنتوں، جوگی جوگنوں کے ساتھ ساتھ خود بھی عالم و مافیا سے بے خبر ڈگمگاتے پھر رہے تھے۔ اب شاید نروپا کو بھی صورتحال کی نزاکت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ نعمان کا ہاتھ تھامے ایک کونے والی میز پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک مستعد ویٹر ان کے سر پر موجود تھا، جس سے نعمان نے چائے منگوائی، اور چائے آنے تک دونوں کبھی خلاؤں میں اور کبھی ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ ویٹر ان کے سامنے چائے کے گلاس رکھ کر واپس گیا تو نعمان نے ہمت کی۔ نروپا، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو کہو، کہیں سے تو ہمیں بات شروع کرنی ہی ہے نا۔ نروپا نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے خوابیدہ ہونٹوں پر جاگی، اور وہ نعمان سے مخاطب ہوئی۔ کہاں سے سننا چاہو گے؟ کہاں سے شروع کروں؟ اس کی آواز نعمان کو کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ کہیں سے بھی نروپا، کہیں سے بھی۔ نعمان جاننا چاہتا تھا، سننا چاہتا تھا کہ ایک الٹرا ماڈرن اور زندگی سے بھرپور کلاسیکل ڈانسر کو اس حال تک کس نے اور کیسے پہنچایا۔ اور نروپا نے اسے اپنی کہانی سنا دی۔ اس نے نعمان کو دلی میں خود سے الگ ہونے کی ساری داستان اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ بیان کر دی۔ اس نے نعمان سے کچھ بھی نہ چھپایا، اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ اب تک پچھتاوے کی زندگی بسر کر رہی ہے، کسی ایسے گناہ کی سزا بھگت رہی ہے جس کی وہ کبھی مرتکب ہی نہیں ہوئی۔ اس کی کہانی کا اختتام ہوا تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، اور نعمان اس دوران مختلف کیفیات کا شکار رہا۔ اسے رہ رہ کر اس بات کا احساس ستانے لگا کہ وہ اس لڑکی سے جو اب جوگن بنی اس کے سامنے بیٹھی ہے، آخر زندگی میں کبھی ملا ہی کیوں تھا۔ نعمان کو حالات نے زندگی کے سب سے اذیتناک دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ گو کہ اس نے گزشتہ 3 سالوں میں کئی مرتبہ نروپا کے ساتھ گزارے وقت کو یاد کیا تھا، اور کبھی کبھی اس کی کمی کا بھی احساس ہوا تھا۔ جس شدت سے نروپا نے اس کے ساتھ اپنی مختصر ملاقات کو حرز جان بنا لیا تھا، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ ایک بات کی گواہی تو اس کے دل نے دی تھی کہ نروپا جو کچھ کہہ رہی ہے وہی سچ ہے، اور اس سے مختلف سلوک آشیش کمار اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے کیا۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ ماضی کی طرح آج بھی نروپا اسے گرفتار نہیں کروائے گی، لیکن اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے دماغ نے دل کے اس فیصلے کو مان کیسے لیا۔ وہ بہت پریکٹیکل انسان تھا۔ زندگی میں جذبات کی اہمیت کا قائل وہ ضرور تھا، لیکن اس نے عملی زندگی میں کبھی جذبات کو اپنے نزدیک بھی پھٹکنے نہیں دیا تھا۔ شاید یہی اس کی کامیابی اور اب تک نمبر 1 رہنے کا راز بھی تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اسے اپنے سارے آدرش اصول جھوٹے محسوس ہوئے۔ نروپا پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا وہ چپ چاپ یہاں سے نکل جائے، یا پھر نروپا کی مدد حاصل کرے جو اسے آسانی سے نیپال کی سرحد تک پہنچا سکتی تھی؟ نروپا کو اپنے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دے؟ یہ تھے وہ سوالات جو بار بار اس کو کچوکے دے رہے تھے۔ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم یہاں کیسے آ گئے نعمان؟ نروپا نے خود ہی پوچھ لیا، اور نعمان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ جان بچا کر نکلا ہے، اور راہ نے اس کے لیے کیسا جال بچھایا تھا۔ میں آشیش کمار کو اچھی طرح جانتی ہوں نعمان، یہ سارا منصوبہ اسی کے شیطانی ذہن نے ترتیب دیا ہوگا۔ وہ بہت کینہ پرور بندہ ہے۔ دلی میں اس کے ہاتھوں سے تمہارا نکل جانا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا،
یہ اس کا ذاتی انتقام ہے۔ نروپا نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے نروپا، تب تو اب تک وہ باولا ہو چکا ہوگا۔ نعمان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ یقیناً، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ خاموش بیٹھا ہے۔ بہت خطرناک اور مکار انسان ہے وہ نعمان، تم شاید اس کی سنگینی کا اندازہ نہ کر سکو۔ نروپا کے لہجے میں چھپی نفرت آشیش کمار سے متعلق اس کے جذبات بتانے کے لیے کافی تھے۔ نعمان جواب میں صرف کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے ابھی تک نروپا کو اپنا اگلا پلان نہیں بتایا تھا، لیکن نروپا جانتی تھی کہ وہ اس علاقے میں کیوں گھوم رہا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نعمان یہاں سے نیپال کی سرحد پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے خیال میں تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ نروپا نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ہاں، لیکن وارانسی اب میرے لیے محفوظ نہیں۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن ہے۔ مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نعمان نے اندیا ظاہر کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں نعمان، نروپا نے کہا، اور پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو نعمان؟ نعمان تھرا کر رہ گیا۔ نروپا نے اسے بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ہاں، نعمان نے بڑے تیقن سے کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی نے نروپا کو بتا دیا کہ نعمان نے اپنی تربیت کے برعکس سچ بولا ہے، اور وہی کہا ہے جس کی اس کے دل نے گواہی دی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نروپا سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ نروپا کی میت میں چلتا ہوا وہ بس اسٹینڈ تک آیا، جہاں اسے ایک بینچ پر بٹھا کر وہ خود 2 ٹکٹ لے آئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اپنا ہاتھ نعمان کی طرف بڑھایا، جسے نعمان نے بے ساختہ تھام لیا۔ دونوں ایک لوکل بس تک آئے، جس کے فرنٹ سکرین سے سارناتھ کے بڑے بڑے الفاظ جھانکتے دکھائی دے رہے تھے۔ وارانسی کے شمال مشرق میں قریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سارناتھ کے متعلق نعمان نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ بھارت میں دوران قیام اس کی شدید خواہش تھی کہ گوتم بدھ کے اس مسکن کو ضرور دیکھے جہاں اسے نروان حاصل ہوا تھا، اور جہاں اس نے اپنی زندگی کی پہلی تبلیغ بھی کی تھی۔ سارناتھ کا ذکر اس کے پراسرار سٹوپا جنگلوں اور بہت بڑے وائلڈ لائف پارک، جسے ڈیئر پارک کہا جاتا تھا، کے حوالے سے اکثر سننے میں آیا کرتا تھا۔ پہاڑی بھول بھلائیوں میں سفر کرتے قریباً آدھے گھنٹے میں وہ سارناتھ پہنچ گئے۔ اس نے فی الوقت خود کو نروپا پر چھوڑ دیا تھا، جو چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں کچھ کہنا چاہتے تھے اور کہہ نہیں پا رہے تھے۔ دونوں کی خواہش تھی کہ ایک دوسرے سے کچھ سنیں، لیکن دونوں پر ہی چپ تاری تھی۔ بالآخر اس چپ کا روزہ نروپا نے توڑا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، سوچتا ہوں کہ خواہ مخواہ تمہیں پھر مصیبت میں ڈال دیا۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، نہیں نعمان، تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے نکال لیا۔ نروپا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں سمجھا نہیں۔ اسے الجھن سی ہونے لگی۔ نعمان، میں 3 سال سے یہ پچھتاوا لے کر جی رہی تھی کہ میں نے محبت کے نام پر تم سے دھوکہ کیا، تمہیں راہ کے جال میں پھنسا دیا۔ کئی مرتبہ میرے دماغ نے کہا کہ یہ میری ڈیوٹی تھی، تم بھی اگر میری جگہ ہوتے تو یہی کرتے، لیکن دل نے دماغ کی اس دلیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ روگ میری جان کو آ گیا تھا کہ میں نے محبت جیسے مقدس جذبے کی توہین کی، لیکن اب میں اس کا پراشچت یعنی کفارہ ادا کروں گی۔ میرے جیتے جی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نعمان۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ نعمان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نروپا کے لیے اپنے جذبات پر کس رد عمل کا اظہار کرے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس جیسا پروفیشنل اور انتہائی عملی انسان بھی جذبات میں کیوں بہتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں دھامک سٹوپا کے نزدیک ایک عمارت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ جب نروپا نے اسے بائیں طرف مڑنے کا اشارہ کیا، دونوں ایک ہاسٹل نما عمارت کے باہر کھڑے تھے، جہاں لوگ صبح صبح اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور ایک طرف یوگا کی کلاس چل رہی تھی۔ یہ ہمارے آشرم کی عمارت ہے، اس نے بتانا شروع کیا۔ یہاں کوئی تم سے کچھ سوال نہیں کرے گا۔ تم میرے کمرے میں آرام کرو، میں یوگا کی کلاس لوں گی۔ اب ہماری ملاقات دوپہر کے کھانے پر ہوگی۔ اس دوران میں تمہارے لیے شاید کچھ آگے کا بندوبست کر سکوں۔ نروپا نے اسے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بٹھانے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ جس لہجے میں یہ بات نعمان نے کہی تھی، اس کا احساس نروپا کو ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ نروپا اس سے زیادہ شدت سے نعمان کا قرب چاہتی ہے۔ لیکن وہ ان لمحات میں نعمان کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ فرار چاہتی تھی، اپنے آپ سے، نعمان سے، اور اس طاقتور اور بے رحم جذبے سے
جس نے اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ نعمان، زندگی میں شاید بہت کم وقت کے لیے ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں جہاں بھر کی یاسیت اتر آئی تھی۔ نعمان کو یوں لگا جیسے کسی نے زور سے اس کے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو نروپا، شاید یہی وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس سے فرار کے لیے خواہ مخواہ ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں۔ نعمان کو آج اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ اب تم آرام کرو، تھک گئے ہوگے، لیٹ جاؤ۔ خدا جانے اس نے کس لہجے میں یہ بات کی، نعمان تابے دار بچوں کی طرح چپ چاپ لیٹ گیا۔ نروپا نے ایک کونے میں سلیقے سے طے کیا کمبل اس پر ڈال دیا۔ نعمان نے آخری لمحات میں اس کی آنکھوں میں سیلاب ٹھاٹھیں مارتا دیکھا۔ نروپا کے چلے جانے کے کافی دیر بعد تک اسے نیند نہ آئی۔ شاید اس کے لاشعور میں چھپے احساس، عدم تحفظ نے، یا پھر نروپا کی ذاتی کیفیت نے اسے سونے نہ دیا۔ کافی دیر تک وہ نروپا کے متعلق سوچتا رہا، پھر اسے اونگ آ گئی اور تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو گیا۔ نعمان کی آنکھ کھلی تو سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ گھڑی اس کے بالکل سامنے دیوار پر لگی تھی۔ ہڑبڑا کر وہ بستر سے اٹھ بیٹھا تو اسے ایک طرف آرام دہ کرسی پر نروپا کسی کتاب کا مطالعہ کرتی دکھائی دی۔ سوری، کب آئیں تم؟ اس نے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اچھا ہوا تم نے بھرپور نیند لے لی، میں خود یہی چاہتی تھی۔ نروپا نے اطمینان سے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری وجہ سے کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گیا ہوں، اس نے بستر سے باہر نکل کر انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی نعمان۔ اچھا، میں تمہارے لیے بھوجن لے آؤں؟ تم تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اس نے نعمان کو بالکل بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا، اور نعمان نے سر تسلیم خم کر لیا۔ نروپا کمرے سے باہر چلی گئی۔ نعمان ملحقہ باتھ روم میں 15 منٹ کے بعد جب تازہ دم ہو کر باہر نکلا تو دروازے پر آہٹ ہوئی اور نروپا ایک اور مقامی لڑکی کی مدد سے 2 ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آ گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی نے صرف سرسری سی نظر سے نعمان کو دیکھا اور ٹرے رکھ کر الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ ہمارا لنگر 3 بجے کے بعد بھوجن نہیں بناتا، خود کچھ تیار کر کے لائی ہوں۔ میں اچھی باورچی تو نہیں، مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن جو کچھ تھا حاضر ہے، اس نے نعمان سے کہا۔ نعمان نے نروپا کی طرف دیکھا اور بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کا یہ عمل بالکل غیر ارادی تھا۔ ہاتھوں کے لمس نے اس کے دل میں نروپا کے لیے موجود تمام جذبات نروپا تک منتقل کر دیے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے پر نروپا نے اسے اپنے ذہن میں بنایا گیا پلان سمجھایا۔ نعمان کی منزل اب سرحدی علاقہ لمبینی تھا، جہاں سے وہ سرحد عبور کر کے نیپال جانا چاہتا تھا۔ لمبینی گوتم بدھ کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے بڑا متبرک اور مشہور شہر مانا جاتا تھا، اور دنیا بھر سے گوتم بدھ کے پیروکار یہاں نذرانہ عقیدت گزارنے آتے تھے۔ نروپا نے اپنے آشرم کے مشن کے ساتھ گورکھپور جانا تھا اور اس نے نعمان کو اس مشن کا حصہ بنا لیا تھا۔ گورکھپور کے بعد لمبینی تک ان دونوں نے سفر ہی کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سوامی جی آشرم کا مخصوص لبادہ اوڑھے 10-15 عورتوں اور مردوں کے ساتھ نروپا کی ہمراہی میں اس بس میں سوار ہو رہا تھا جس نے انہیں گورکھپور پہنچانا تھا۔ آشیش کمار کا تبادلہ شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو چکا ہوتا اگر اس کے سسرال نے راہ کی بیوروکریسی پر قبضہ نہ جمایا ہوتا۔ وہ اب تک صرف اپنی بیوی کی وجہ سے اس عطاب سے محفوظ تھا جو اس کے باقی ساتھیوں پر ٹوٹ چکا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اسے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ دونوں کے سیکرٹری صاحبان نے اپنے دفتر میں طلب کر کے باقاعدہ ڈانٹ دیا تھا۔ مسٹر کمار، آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ را ایک سویلین ایجنسی ہے، یہاں بیٹھ کر فوجیوں کی طرح فیصلہ کرنا پرلے درجے کے حماقت ہے۔ بوڑھے سیکرٹری خارجہ نے، جسے شاید ریٹائرمنٹ کی عمر ہونے کے باوجود حکومت نے اس عہدے پر برقرار رکھا ہوا تھا، اسے کہا، میں دیکھوں گا سر۔ آشیش کمار نے جان بچانے کے لیے کہا۔ اب آپ کیا دیکھیں گے؟ جو صبح کی ہماری ہونی تھی وہ تو ہو چکی۔ مجھے تو حیرت ہے اس بات پر کہ آپ نے کیسی بچگانہ حرکت کی ہے۔ صرف ایک ذاتی بدلہ لینے کے لیے آپ نے سارے دیش کی ساکھ داؤ پر لگا دی۔ سیکرٹری کو شاید بطور خاص یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس کی طبیعت صاف کرے۔ سر، ایسی بات نہیں، یہ آپریشنل معاملات ہیں، میں آپ سے اتنے ٹاپ سیکرٹ مسئلے پر اپنی حیثیت میں بات نہیں کر سکتا، اس نے قریباً زچ ہو کر کہا۔ میں سمجھتا ہوں ان آپریشنل معاملات کو مسٹر کمار۔ آپ کے فادر ان لا جانتے ہیں مجھے اچھی طرح، ان کو پڑھاتا رہا ہوں میں۔ بہرحال میری ایک بزرگ کی حیثیت سے آپ کو نصیحت ہے کہ آئندہ اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھائیے، ہمیں ساری دنیا کو جواب دینا ہوتا ہے۔
بوڑھے سیکٹری نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے، آشیش کمار نے کہا۔ اس کے معاملات اب برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ سیکٹری خارجہ صاحب اسے 1 گھنٹے سے مسلسل ذلیل کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آل رائٹ، آل دا بیسٹ۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا۔ آشیش کمار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا، حالانکہ اس کا دل یہی چاہتا تھا کہ اس بوڑھے سے ہاتھ کے بجائے اس کا ٹیٹوا دبا دے، جس نے اسے اچھا خاصا ذلیل کر دیا تھا۔ اس انداز سے تو اس کے افسران نے بھی اسے نہیں ڈانٹا تھا۔ بڑے غصے میں وہ گاڑی لے کر اپنے دفتر جانے کے بجائے سیدھا ہیڈ کوارٹر پہنچا اور اپنے اب سسر کے کمرے میں موجود تھا۔ پاگل ہے سالہ، اسے کیا معلوم؟ آشیش کمار کی ساری بات سن کر اس کے سسر اجے سکسینہ نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا، انکل، ایسے پاگلوں کو اتنی اہم پوسٹ پر رکھنا بھی تو بڑا پاگل پن ہے۔ اس نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے کہا، معلوم ہے مجھے، لیکن یہ منسٹری کے لوگ سالے ایک دم گدے ہیں، کچھ معلوم نہیں انہیں۔ یہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ہم ڈیم اٹ، گدے نہ ہوں تو کہیں کے۔ اینی ہاؤ، تم اپنا کام کرو۔ ایجنسی کسی کے ماتحت نہیں، ہم صرف پرائم منسٹر کو جواب دہ ہیں، اور بس، باقی سب کاروائی ہے۔ اجے سکسینہ کو اپنے داماد سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں انکل، میں دیکھتا ہوں کہ کہاں سے سرحد عبور کرے گا۔ اس نے نعمان کو اپنے سسر کے سامنے گالیاں دیتے ہوئے گردن پھلا کر کہا، فنش کرو اسے، اپنے لڑکوں کو لگا دو اس کے پیچھے، میرا خیال ہے ادھر ہی واپس جائے گا، نیپال کی طرف۔ سسر نے رائے ظاہر کی، میرا بھی یہی خیال ہے انکل۔ آشیش کمار نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اپنے سسر ڈائریکٹر آپریشن سے کچھ خصوصی ہدایات اور مزید فری ہینڈ لے کر وہ واپس اپنے آفس آ گیا، اور اب اپنے کمرے کی دیوار سے لٹکے نقشے پر مختلف انداز سے نظریں دوڑاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچانک ہی ایک خیال اس کے شیطانی ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ اس نے فوراً انٹرنل لائن پر اپنے سب سے مستعد ماتحت سنجے کو طلب کیا۔ یس سر۔ دوسرے ہی لمحے سنجے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ انسپیکٹر نروپا رائے آج کل کس کے چارج میں ہے؟ اس نے اچانک ہی کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے ہی سر، سنجے نے کہا۔ گڈ، کیا رپورٹ ہے اس کی آج کل؟ میرا مطلب ہے کیا کر رہی ہے؟ اس نے سنجے سے دریافت کیا۔ سر، آخری رپورٹ پچھلے ہفتے فائل ہوئی ہے کاؤنٹر والوں کی طرف سے۔ اس نے سوامی جی کا آشرم جوائن کر لیا تھا، اسی کے ساتھ ہوتی ہے، سنجے نے بتایا۔ تو بھگتی ہو رہی ہے۔ طنزیہ انداز سے اس نے سنجے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ سر، رپورٹ تو یہی ہے۔ سنجے بڑا سمجھدار اور اپنے باس کا موڈ سمجھنے والا آفیسر تھا۔ مجھے اس کی آخری لوکیشن بتاؤ جلدی، ابھی اسی وقت۔ اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی سنجیدگی نے سنجے کو مزید چوکس کر دیا۔ 10 منٹ دیجئے سر، سنجے نے کہا اور سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ آشیش کمار کے شیطانی ذہن میں ابھی تک یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ نروپا رائے آپریشن کے دوران نعمان کے ساتھ انوالو ہو گئی تھی، اور اس کے دل میں نعمان کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو گیا تھا۔ آشیش کمار کے نزدیک یہ اس کا ناقابل معافی گناہ تھا۔ اسے اچانک ہی یہ احساس ہوا کہ شاید ابھی تک دونوں رابطے میں ہیں، حالانکہ گزشتہ 3 سال سے نروپا زیر نگرانی تھی، اور 6 ماہ پہلے ہی اسے اے سے بی کیٹیگری میں کیا گیا تھا۔ اے کیٹیگری کے دوران اس کی ہر کال ٹریس کی جاتی تھی، اس کی ڈاک مکمل سینسر ہوتی تھی، اور اس کی پرائیویسی مکمل غیر محفوظ تھی۔ 2.5 سال تک وہاں سے کچھ حاصل نہ ہونے کے بعد ہی اسے بی کیٹیگری میں کیا گیا تھا۔ عموماً راہ اپنے زیر نگرانی لوگوں کو 1 سال کے بعد اگر ان کی طرف سے معاملات ایجنسی کے مطابق چل رہے ہوں تو بی کیٹیگری میں کر دیا کرتی تھی، لیکن اسے بطور خاص 2.5 سال تک اے کیٹیگری میں رکھا گیا تھا، کیونکہ ماضی میں اس کا تعلق راہ سے رہا تھا۔ بی کیٹیگری میں زیر نگرانی افراد سے کچھ نرمی برتی جاتی تھی، ان کی نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جاتا تھا، لیکن ان کے ذاتی معاملات میں کچھ نرمی برتی جاتی تھی۔ اسی دوران ان کی ایک ماہانہ رپورٹ تیار ہو کر ان کی فائل میں لگتی رہتی تھی، جس میں ان کی مہینے بھر کی سرگرمیاں خصوصاً آمد و رفت کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا، اور ان پر سے کنٹونمنٹ ایریا میں جانے کی پابندی بھی اٹھا لی جاتی تھی۔ نروپا رائے چونکہ اب بی کیٹیگری میں آ گئی تھی، اس لیے اس کی بھی ماہانہ رپورٹ ہی ملتی تھی، جس میں اس کی نقل و حرکت ہی درج ہوتی تھی، ذاتی معاملات سے صرف نظر کیا جاتا تھا۔ سنجے نے اپنے وعدے کے مطابق 10 منٹ کے بعد ہی اسے مطلع کر دیا تھا کہ وہ اپنے آشرم مشن کے ساتھ وارانسی گئی ہوئی ہے۔ اس نے آشیش کمار کو بتایا تھا کہ سوامی جی کا مشن بھارت کے کونے کونے میں گھوم پھر کر ضرورت مندوں کی سیوا کرنا ہے، اور نروپا اس کے مشن میں اہم مقام حاصل کر چکی ہے۔ وارانسی میں؟ وہ زیر لب بڑبڑایا،
پھر اچانک چونکا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنجے جانتا تھا کہ اس کا صاحب جب کسی شریانتر یعنی شیطانی چکر میں پھنسا ہو تو اس پر ایسی ہی کیفیات طاری ہوا کرتی تھی۔ مجھے اس کی مکمل موومنٹ کی رپورٹ چاہیے، آج ہی، ابھی، جتنی جلدی ممکن ہو۔ اس نے اچانک سنجے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آل رائٹ سر۔ سنجے نے دونوں قدم جمائے۔ جتنی جلدی ممکن ہو، میرا مطلب سمجھ گئے نا؟ دوبارہ اس نے سنجے کو اپنے آرڈر کی اہمیت کا احساس دلایا۔ آبویسلی سر، ضرور جناب، اس نے مضبوط لہجے میں کہا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ اب وہ اپنے پاس موجود خصوصی لائن سے وارانسی رابطہ قائم کر رہا تھا۔ وارانسی میں راہ کا کوئی اتنا مضبوط مرکز نہیں تھا، البتہ گورکھپور اور اس سے آگے سرحد تک کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بڑا مضبوط جال پھیلا رکھا تھا۔ وارانسی میں صرف ایک سب آفس سرکاری ڈاک بنگلے میں بنایا گیا تھا، جہاں ایک سینئر انسپیکٹر اپنے ماتحت عملے کے 3-4 لوگوں کے ساتھ موجود رہتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی روایات کے مطابق راہ نے تمام ذرائع ضرور مہیا کر رکھے تھے، خصوصاً اس علاقے کی اہمیت کے تحت انہیں اکثر گورکھپور کی طرف کوئی نہ کوئی ٹاسک ملتا ہی رہتا تھا، جسے یہ لوگ اپنی استعداد سے بڑھ کر کوشش کے ساتھ عموماً پورا کر دیا کرتے تھے، اور یہاں اس انسپیکٹر کو بھیجا جاتا تھا جس کی شہرت بہت اچھی رہی ہو۔ انسپیکٹر منشا رام ان میں سے ایک تھا۔ گزشتہ 3 ماہ سے وہ یہاں کام کر رہا تھا اور اس دوران اس نے اپنے افسران کو ہر طرح خوش رکھا ہوا تھا۔ سوریہ گرہن کے نزدیک ہونے کے سبب اس کا کام اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کے اکثر افسران کی فیملیز کو یہاں آنا ہوتا تھا، جن کے لیے اسے کسی نہ کسی ریسٹ ہاؤس یا ہوٹل میں بکنگ کروانی پڑتی تھی۔ زیادہ تر کام اسی نوعیت کے تھے۔ اسے افسران سے زیادہ ان کی بیگمات کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ منشا رام کو جب کبھی ہاٹ لائن پر کال کی اطلاع ملتی تو وہ فوراً سمجھ جاتا کہ یہ کیا کام ہو سکتا ہے۔ اکثر ہوٹلوں میں وہ پہلے سے کمرے بک کروا کر رکھتا تھا، کیونکہ اب ریسٹ ہاؤس تو بالکل بھر چکے تھے۔ آج بھی جب اسے اپنی جیپ کے وائرلیس پر ماتحت سب انسپیکٹر کی طرف سے فوراً آفس پہنچ کر کال اٹینڈ کرنے کا پیغام ملا تو شاید وہ اسے معمول کا معاملہ ہی سمجھتا، لیکن جب اس نے بتایا کہ دلی کے ڈیٹ کمانڈر آشیش کمار کے ماتحت نے کال کی ہے تو منشا رام چونکا۔ وہ آشیش کمار کے ساتھ کام کر چکا تھا اور جانتا تھا کہ اس کا مزاج دوسرے افسروں سے کتنا مختلف ہے۔ آشیش کمار اپنے ہر کام کا ارجنٹ اور پازیٹیو رزلٹ مانگتا تھا، اور کسی بھی قباحت یا رکاوٹ کی صورت میں اس کا دماغ بالکل گھوم جایا کرتا تھا۔ منشا رام نے دفتر پہنچنے میں بمشکل 3 منٹ لیے تھے۔ عام حالات میں شاید ہیلی کاپٹر بھی یہاں اتنی جلدی نہ پہنچ سکتا جتنی تیزی سے وہ جیپ چلاتا آیا تھا۔ جیپ کھڑی کر کے وہ قریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے تک گیا۔ اس کے ماتحت حیرانگی سے منشا رام کو دیکھ رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا۔ ہاٹ لائن سے وہ اگلے ہی لمحے دلی ڈیٹ پر بات کر رہا تھا، جہاں سے سنجے نے اسے نروپا رائے نامی ایک لڑکی کے متعلق جو سوامی جی کے آشرم کے ساتھ یہاں آئی ہوئی ہے فوراً معلومات حاصل کر کے رپورٹ کے لیے کہا تھا۔ نروپا وہی جو انسپیکٹر تھی سر؟ اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ 1.5 سال پہلے دلی میں اس کو چیک کر چکا ہے۔ ان دنوں اس کی ڈیوٹی نروپا پر ہی لگی تھی۔ یس یس، جانتے ہو تم اسے؟ سنجے نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس سر، مجھ سے بہت جونیئر تھی لیکن میں نے کاؤنٹر میں کام کیا ہے سر۔ منشا رام نے سنجے کی خوشی کو دوگنا کرتے ہوئے کہا، ویل ڈن ویل ڈن، بہت سیریس لینا اسے۔ ڈائریکٹر کمار صاحب کا اسپیشل کیس ہے، میرے خیال سے تصویر بھیجنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ سنجے نے خوش ہو کر کہا، گھبرائیے نہیں سر، یہاں سوامی جی کا مشن آیا ہوا ہے، میں 2 گھنٹے تک ساری رپورٹ کرتا ہوں۔ انسپیکٹر منشا نے کہا اور فون رکھ کر اپنے ماتحتوں کی طرف گھوما۔ اس نے انہیں معمول کی بریفنگ دی اور ہوشیار رہنے کی تلقین کر کے خود باہر آ گیا۔ یہاں آنے والے قریباً تمام بڑے بڑے سوامیوں اور پروہتوں کے آشرم کا ریکارڈ ان کے پاس محفوظ رہتا تھا۔ سوامی جی کا تو سارانتھ میں باقاعدہ آشرم بھی موجود تھا، جہاں وہ سال میں 1-2 مرتبہ ضرور آتے تھے۔ منشا رام جانتا تھا کہ کسی سوامی کا بنارس متھرا آئے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا۔ اس کے نزدیک یہ سارے پاکھنڈی تھے۔ حالانکہ سوامی جی کی شہرت بھارت میں بہت اچھی تھی، لیکن منشا رام اسے بھی چکر باز ہی کہا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تمام سوامی اس وقت تک مہان ہیں جب تک ان کے کالے کرتوت چھپے رہیں، اور اکثر ایسے ہی ہوتا تھا۔ بڑے بڑے رشی منی اور جٹا دھاری بعد میں فراڈ ہی نکلتے تھے۔ عموماً ان کے آشرموں پر پولیس چھاپے مار کر کچھ نہ کچھ برآمد کرتی رہتی تھی۔ انسپیکٹر منشا رام نے یہ کام اپنی کسی ماتحت پر ڈالنے کے بجائے خود کرنے کا عزم کیا،
اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ سوامی جی آشرم میں داخل ہو رہا تھا، جہاں اس کا ایک سورس پہلے سے موجود تھا۔ اس سورس کے ذریعے ہی اس نے آشرم کے اس رجسٹر تک رسائی حاصل کی جس میں سوامی جی کے حلقہ خاص کے چیلوں اور چیلیوں کے اوقات کار اور کام کی نوعیت درج تھی، اور یہیں سے اسے معلوم ہوا کہ نروپا رائے آشرم میں یوگا کی انچارج ہے۔ اس کے فرائض میں یہاں آنے والے سوامی جی کے شردھالوں کو یوگا سکھانا اور غیر ملکی شردھالاؤں کو دھارمک استھانوں کے درشن کروانا اور ان کے متعلق معلومات فراہم کرنا شامل ہے۔ آج صبح ہی نروپا رائے بہن جی سوامی جی مشن کی ایک چھوٹی بس میں نئے شردھالاؤں کے ساتھ سارناتھ کے درشن کروانے لے کر گئی ہیں، جہاں سے انہیں آگے پھر نیپال کی سرحد سناولی تک جانا ہے۔ منشا رام نے اپنی دانست میں کوئی اطلاع ادھوری نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اپنے سورس اور دیگر ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ جس نروپا بہن جی کے متعلق وہ معلومات حاصل کر رہا ہے اسے یہ لوگ دیوی کے سامان سمجھتے تھے، جس نے اپنا سب کچھ تیج کر اب آشرم کی سیواداری میں سارا جیون لگا دیا تھا۔ یہ بات تو منشا رام ہی جانتا تھا کہ یہ دیوی جی ماضی میں کیا کیا کارنامے انجام دے چکی تھیں۔ اس نے دفتر میں آ کر طویل رپورٹ ٹائپ کی جس میں اپنی تربیت کے مطابق تفتیش و تحقیق کا کوئی نقطہ خالی نہ چھوڑا۔ ایسی رپورٹس لکھنے کا اسے خاصا تجربہ تھا۔ سنجے کا فون پہنچنے کے 3 گھنٹے بعد وہ رپورٹ فیکس ہو کر آشیش کمار کی میز پر موجود تھی۔ رپورٹس کے مندرجات کا مختصر خلاصہ اور اہم پوائنٹس سنجے نے پہلے سے ایک الگ کاغذ پر نکال کر نمایاں قلم سے لکھ کر ساتھ ہی منسلک کر دیے تھے، تاکہ اس کے صاحب کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے ماتحت نے اپنے کام میں بھرپور دلچسپی لی ہے۔ رپورٹ کا اس نے تفصیلی مطالعہ کیا تھا اور اب بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے سسر کے کہے ان الفاظ کی تکرار ہو رہی تھی کہ اس کا سبجیکٹ نیپال سے سرحد عبور کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیپال، نعمان، سوامی جی کا مشن، نروپا رائے، سارانتھ، اس کے ذہن میں الفاظ انگاروں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ چلتے چلتے رکا، مسکرایا اور پاگلوں کی طرح کہے لگانے لگا، نعمان ملک، اگر تم یہاں موجود ہو تو اب میں کسی اور کو تمہارا شکار نہیں کھیلنے دوں گا، اب میں خود تمہارا شکار کھیلوں گا، میں خود۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا لگایا۔ اس حالت میں اگر اس کا کوئی ماتحت اسے دیکھ لیتا تو شاید پاگل ہی سمجھتا۔ آشیش کمار نے نروپا رائے کو چارہ بنا کر نعمان کا شکار خود کھیلنے کی ٹھانی تھی۔ کوئی نادیدہ شکتی اسے بار بار یہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کا شکار بھی یہیں کہیں موجود ہے، جس سے وہ اپنا 3 سالہ پرانا قرضہ پورے سود کے ساتھ وصول کر سکتا ہے۔